آج ہم بات کریں گے وہ کون سے 10 سٹیپس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم ترکی میں کسی بھی پراپرٹی سکیم سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں ان 10 سٹیپس کے بارے میں بتائیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہمارے بھائی کسی بھی پراپرٹی سکیم سے بچ سکتے ہیں ترکی میں۔ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پرابلم تو بتاتے ہیں لیکن اس پرابلم کا سلیوشن نہیں بتاتے، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم آپ کو اس پرابلم کا سلیوشن بتائیں کہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ نے ٹرکی میں پراپرٹی لینی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پراپرٹی میں یہ سکیمز ہوتے ہیں، تو ان سکیم سے بچا کیسے جائے۔ اب ہم آپ کے ساتھ 10 ایسے طریقے شیئر کریں گے، 10 ایسے سٹیپ شیئر کریں گے جن کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ فالو کرتے ہوئے آپ کو ایک تو اویئرنیس ہوگی اور دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی قسم کے سکیم سے بچ جائیں گے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح سے انشاءاللہ آپ کو لوٹ نہیں سکے گا اور آپ کو کسی بھی طرح سے بیوقوف نہیں بنایا جا سکے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی وہ چالاک ہوگا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کے پاس اویئرنیس ہوگی، نالج ہوگا، آپ سے وہ چھپ کر وائٹ کالر کرائم کرتے ہوئے ہڈن پیسہ نہیں کما سکے گا۔ اب اس میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ یا جہاں پر بھی آپ پراپرٹی لے رہے ہیں، وہ جو پروجیکٹ ہے کیا وہ گورنمنٹ سے آتھورائزڈ ہے۔ گورنمنٹ سے آتھورائزڈ ہونے کے بعد وہ پروجیکٹ لوکل میونسپلٹی جو ہے اس نے بھی اس کو اپروو کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، گورنمنٹ سے اپروول کے بعد لوکل میونسپلٹی سے بھی لائسنس لینا ہوتا ہے، اور اگر لوکل میونسپلٹی اس کو اپروو کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروجیکٹ لیگل ہے اور اس نے سارے لوکل قانون اور جو ملک کے قانون ہیں ان سب کو فالو کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بعض کمپنی صرف لے کر گورنمنٹ سے اجازت وہ پروجیکٹ شروع کر لیتی ہیں، ابھی ان کا جو پروسیس ہوتا ہے لوکل میونسپلٹی میں ڈسپیوٹ ہوا ہوا ہوتا ہے یا ابھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ اپرووڈ ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اپروو نہیں ہوئے تو آپ کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں جو آلریڈی اپروو ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اگر اپروو نہیں ہوا اتنا عرصہ ہونے کے باوجود تو اس کا مطلب ہے اس کا فیوچر ایٹ رسک ہے۔ تو ایک تو لیگل سٹیٹس آف دی پروجیکٹ، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم جو ہوتا ہے، آپ اگر کوئی آلریڈی کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے یا یوز پراپرٹی ہے یا اولڈ پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں یا پہلے سے جو سیل پرچیز ہو رہی ہے وہ، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ٹاپو اس کا چیک کرتے ہیں۔ ٹاپو سے مراد ٹائٹل ڈیڈ ہوتی ہے، جو پراپرٹی کا آنرشپ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کیسے چیک کروا سکتے ہیں؟ ڈائریکٹریٹ آف جو پراپرٹی ہے اس میں آپ یہ اس کے جو ٹائٹل ہے اس کی کاپی جمع کرواتے ہیں، جو ڈائریکٹریٹ آف پراپرٹی ٹرکی کا، تو یہ ہر ایریا کے اندر اس کا آفس ہوتا ہے اور یہ اسی طرح سے آپریٹ کرتا ہے۔ ہر میونسپلٹی میں ڈائریکٹریٹ آف پراپرٹی جو ہے یہ اس کا آفس موجود ہے۔ آپ وہاں پر یہ ٹائٹل ڈیڈ کی جو کاپی ہے یا اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں مالک کے ساتھ آپ اس کو جمع کرواتے ہیں، وہ پھر ان ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں اور ویریفیکیشن پروسیس کے بعد وہ اگر اوکے کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس کو خریدیں، کیونکہ جو ڈائریکٹریٹ آف پراپرٹی ہے یہ ٹرکی کا جتنا بھی جو املاک ہے یا جتنی بھی جو پراپرٹیز ہیں، ان ساری پراپرٹیز کو، وہ کمرشل پراپرٹی ہو، وہ ریزیڈینشل پراپرٹی ہو، وہ لینڈ ہو، جو بھی ہو، ان ساری چیزوں کو یہ مانیٹر کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائٹل ڈیڈ کو ویریفائی کرنا سب سے اہم آپ ڈائریکٹریٹ آف پراپرٹی سے کریں، اور یہ ہر ایریا میں اس کا آفس موجود ہوتا ہے، آپ ان سے سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی اگر آلریڈی ریزیڈینشل پراپرٹی اور اس میں کوئی رہ رہا ہے، آپ نے یوز پراپرٹی خریدی ہے، تو یہ جو ہے ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ ایک ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی آلریڈی ریزیڈینشل ہے اور اس میں لوگ رہ رہے تھے، فیملیز رہ رہی تھی، تو اس میں ایک ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے۔ ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ تب ہی ایشو کیا جاتا ہے جب وہ پراپرٹی جتنے بھی لوکل قانون ہیں ان کو فالو کر کے بن چکی ہوتی ہے اور وہ رہنے کے قابل ہے، یعنی اب یہاں پہ رہائش
اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک تو وہ ہر حوالے سے رسک فری ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے سارے لوکل رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو تب ہی ایشو کرتی ہیں لوکل اتھارٹیز۔ تو یہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ ٹاپو کے بعد دوسرا سب سے اہم جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے چھٹا پانچواں جو ہے، چوتھا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ وہ جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کیونکہ ڈاکومنٹس کے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو زیادہ تر جو ہے آپ ایک لائر کی سروسز ایک لائر کو ہائر کریں جو آپ کے یہ سارے ڈاکومنٹس، کیونکہ وہ دیکھیں جتنا بھی لوکل آپ کی ریئل اسٹیٹ سے متعلق رولز اور ریگولیشن ڈاکومنٹیشن جو کچھ بھی ہے اس سے وہ لائر سب سے اچھا ایکسپرٹ اور پروفیشنل ہوتا ہے۔ آپ اس کی سروسز لیں، وہ ٹاپو کو بھی چیک کریں، ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ کو بھی چیک کریں، پروجیکٹ کی جو ہے لیگل سٹیٹس کو بھی چیک کریں۔ ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد وہ اگر آپ کو کلیئر کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ پراپرٹی لینے کے حوالے سے ایک پری سیل ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں، سیل ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ پھر آپ کا لائر تیار کرے گا۔ اس پہ سیلر اور جو ہے بائر ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ پھر آپ یہ جو ایگریمنٹ لکھنے کے بعد یہ آپ نوٹری سے اٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، نوٹری اس کو ویریفائی اور اٹیسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں پرچیز کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو اہم ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آتھورائزڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہوتے ہیں، جن کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس دیا ہوا ہے، جن کو گورنمنٹ نے کہ یہ ہمارے آتھورائز اور رجسٹرڈ سیلز ایجنٹ ہیں، پراپرٹی ایجنٹ ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، انہی کی سروسز لیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں پراپرٹی ایڈوائزر ہوں، میں پراپرٹی کنسلٹنٹ ہوں، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی بندہ جس نے گورنمنٹ نے جس کو لائسنس دیا ہوا ہے وہ آتھورائزڈ ہے سیلز کرنے کا، صرف اسی کو اختیار حاصل ہے۔ تو آپ ایک ویل ریپیوٹیڈ جو پراپرٹی ایجنسی ہے یا پراپرٹی ڈیلر ہے یا اسٹیٹ ایجنسی ہے اس کی سروسز لیں، یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، لائر اور آپ کا ویل ریپیوٹیڈ پراپر رجسٹرڈ جو ہے اسٹیٹ ایجنٹ۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے ہمارا چھٹا اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے، میں نے جیسے بتایا کہ پری سیل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، سیل ایگریمنٹ، اس کو ایک لائر ہی بہتر طریقے سے ڈیزائن کر سکتا ہے۔ اس کو لکھنا اور ڈیزائن کرنا ایز پر دا لوکل پراپرٹی رولز اینڈ ریگولیشن ایک لائر کا کام ہوتا ہے، کوئی بھی عام بندہ اس کو نہیں لکھ سکتا، اور نہ ہی ہینڈ ریٹن یہ ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پیپر کو لے کر اس کے اوپر کمپیوٹر میں لکھ لیں اور آپ سے ہاتھ سے لکھ لیں، اسٹیمپ کر دیں اور آپ کو دے دیں، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ اس کو لکھانے کے بعد آپ نے نوٹری سے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ جب یہ نوٹری سے اٹیسٹ ہوگا سیل ایگریمنٹ تو تب یہ لیگل کنسیڈر ہوگا۔ اگر یہ سیل ایگریمنٹ نوٹری سے اٹیسٹ نہیں ہوا تو یہ لیگل کنسیڈر نہیں ہوتا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیل ایگریمنٹ لکھنے کے بعد آپ نے پیمنٹ دینا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ٹاپو ٹائٹل ڈیڈ جو ہے، ملکیت کا نامہ جو ہے، آنرشپ جو ہے آپ نے ویریفائی کر لی ہے، سٹیٹس ویریفائی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو لائر ہے اس نے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر لیے ہیں، ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ آپ کا چیک کر لیا ہے، دوسرے جو بھی ڈاکومنٹس چیک ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے پراپرٹی لینی ہے اور مالک جو ہے اس کو پیمنٹ دینی ہے، تو پیمنٹ آپ وایا چیک دیں۔ یہ سب سے سیکیور ہے کہ آپ چیک جو اپنے اکاؤنٹ کا وہ اس مالک کے نام چیک بنا کر، چیک نمبر جو ہے وہ پھر آپ پراپر مینشن کریں گے کہ اس چیک کے ذریعے اتنی پیمنٹ جو ہے وہ مالک کو گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بینک ہے جس کو کہا جاتا ہے تھکاس بینک، یہ جو تھکاس بینک ہے یہ پراپرٹی کے لیے ہی اسپیشلی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس میں آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور پیمنٹ اتنی دیر تک ہولڈ رہتی ہے اس بینک میں جتنی دیر تک پراپرٹی آپ کے نام نہیں ہو جاتی۔ جیسے ہی پراپرٹی آپ کے نام ہوتی ہے پیمنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے آنر کو۔ تو یہ سب سے سیکیور میتھڈ ہوتا ہے۔ تھکاس بینک جو ہے یہ ٹرکی کا بینک ہے جو پراپرٹی کے لین دین کو ڈیل کرتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یا تو آپ وایا چیک کریں یا آپ یعنی پراپر جو ہے اس میں آپ تھکاس بینک کے ذریعے کریں اور اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر کریں۔ کسی بھی لیول پہ یا کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی بندے کو کیش پیمنٹ نہ دے، کسی بھی بندے کو کیش پیمنٹ نہیں دینی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ
آپ نے ہمیشہ ایک اچھا پراپرٹی ڈیلر یا پراپرٹی کنسلٹنٹ کی سروسز لینی ہے، کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور سے، بار مین سے، ویٹر سے، ریسٹورنٹ کے مالک سے، پرچون کے آنر سے، ایک راستے میں ملے ہوئے بھائی سے، کسی بہت اچھے دوست سے، کسی پاکستانی جو موسن سے، کسی بھی ایسے بندے سے جو پراپرٹی میں ایکسپرٹ نہیں ہے، جس کے پاس گورنمنٹ کا آتھورائز لائسنس نہیں ہے، جو پچھلے 5-10 سال سے یہ سروس نہیں دے رہا، جس کا کوئی آفس نہیں ہے، اس بندے سے آپ نے کسی قسم کی کوئی سروس نہیں لینی۔ یہ آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایک دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ دل کا علاج کرے گا، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ دماغ کا علاج کرے گا، دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ دانت کا علاج کرے گا۔ غلط جگہ پہ چلے جائیں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پروفیشنل سروسز دے سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر بندہ جو پروفیشنل ہے وہ اپنے سروس چارجز لیتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کو دل کا مرض ہے یا آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو آپ اسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تب آپ پیسوں کی فکر نہیں کرتے، تب آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اچھے سے اچھا ڈاکٹر چاہیے اور بہترین دوائی چاہیے، اگر میں بچ جاؤں گا تو ہی پیسہ میرے کام آئے گا۔ تو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ پروفیشنل بندہ مجھے چاہیے، ایکسپرٹ چاہیے، جو مجھے بہترین ڈائگنوز کر کے مجھے بہترین دوائی دے اور میں کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں دوبارہ پیسے کما لوں گا۔ جتنا اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، پراپرٹی خریدنا بھی آپ کی زندگی کا بہت بڑا اور بہت اہم ڈیسیجن ہے۔ یہ بھی آپ ایک ایکسپرٹ بندہ، پروفیشنل بندہ، اسی کی سروسز لیں اور اس کے ذریعے جو ہے نا اس کو پروسیس کروائیں۔ تھوڑے سے سروس چارجز ہوں گے، لیکن آپ کا 25 سے 30% جو رقم ہے ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اور سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کہیں فیک یا سکیم میں پھنسا کر آپ کی ساری رقم ضائع کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی پراپرٹی خریدتے ہوئے اپنی ساری انویسٹمنٹ، یا کم سے کم اگر آپ ڈائریکٹ بھی مالک سے پرچیز کرتے ہیں تو 25 سے 30% آپ کو مہنگی پراپرٹی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے اہم ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پراپرٹی لینے سے پہلے پراپرٹی کی ایویلیویشن یا ایکسپرٹ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ تیار کروانا ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپریزر رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ایویلیویشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ایکسپرٹ رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ اپریزل کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ نے آتھورائز کی ہوئی ہیں، وہ پراپرٹی کی قیمت کو کرنٹ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اسیس کر کے آپ کو بتاتی ہے کہ اس وقت اس پراپرٹی کی اتنی قیمت ہے، اس سے کم یا زیادہ 19، اب مالک کو آپ نے راضی کرنا ہے کہ وہ اس سے کم پہ دے یا اتنے پہ ہی آپ کو دے۔ اگر وہ اس اپریزل ویلیو سے یا ایکسپرٹ ویلیو سے زیادہ آپ سے لے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کو مہنگی پراپرٹی دے رہا ہے۔ تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا 1500-2000 ٹرکش لیرہ بچانے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ $250-300 بنے گا، زیادہ سے زیادہ $200-250 بچانے کے لیے آپ اپنا 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، $2.5 لاکھ رسک پہ لگا دیتے ہیں۔ اپریزل ہر طرح کے ڈاکومنٹس کو بھی چیک کرتا ہے اپریزر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پراپرٹی کنڈیشن کو بھی اور اس کی لیگل سٹیٹس کو بھی، اور اس کے بعد ایک فائنل رپورٹ آپ کو دیتا ہے جو آپ کو ہر طرح کے اسکیم سے بچانے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو جو اپریزر رپورٹ ہے، ایکسپرٹ رپورٹ ہے، ایویلیویشن رپورٹ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کے اس ڈیسیجن میں، پراپرٹی خریدنے میں۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ آپ ایک ایسا، اگر نیا آپ کوئی بھی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو ہمیشہ ایسا پراپرٹی ڈیولپر دیکھیں کہ جو ویل ریپیوٹیڈ ہے اور اس نے پہلے کتنے پروجیکٹس جو ہیں مکمل کیے ہیں، اور جو پہلے پروجیکٹس ہیں ان کو وزٹ کریں، وہاں پہ رہنے والے لوگوں سے اس کے ریویوز لیں، چیک کریں کہ یہ پراپرٹی ڈیولپر نے یہ پراپرٹی جو ڈیولپ کی ہے اس کی کوالٹی کیسی تھی، اس میں سہولیات جو وعدہ کیا گیا تھا اس حساب سے اور کوالٹی کے حساب سے، اور جو اس کی پرائس کی ویلیو ہے کیا ان لوگوں کو وہ مل رہی ہے، وہ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں۔ تو آپ ایک ایسا ڈیولپر ایک دن لے کر آپ جائیں، پہلے وزٹ کریں اور اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ آپ نے اور کون سے پروجیکٹ کیے ہیں۔ تو وہ ایک تو اس کی ڈیولپر کی سائٹ پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں،
اور آپ جا کے دوسرے دن اسپیشلی اس پروجیکٹ کو وزٹ کریں اور وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا لوگ سیٹسفائیڈ ہیں ان کی سروسز سے، تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیولپر کس لیول کا ہے، کس طرح کا ہے۔ بہت سے ڈیولپر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے 2 نمبر طریقے سے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو لوکل اداروں سے مل کر، لوکل سسٹم سے مل کر اتنی اچھی کوالٹی کی کنسٹرکشن نہیں کر رہے ہوتے، یا ابھی وہ انڈر پروسیس ہوتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹیشن لیگل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے، یا کورٹ میں ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ڈیولپر سے بچیں، وہ کیونکہ بہت لکوریٹو آفرز دیتے ہیں، سستی پراپرٹی ہے، 5 سال میں پیمنٹ کر دیں آپ، انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کر دیں آپ، سب سے سستی ہم آپ کو دیں گے، تو اس طرح سے وہ آپ کو پھنسا کر آپ کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اوائڈ کریں ڈائریکٹ پراپرٹی آنر سے خریدنے کو۔ دیکھیں آپ سب میرے سمیت کوئی بھی بندہ ہوگا تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں مالک سے مل کر ڈائریکٹ جو ہے نا اسی سے بات کر کے اس سے پراپرٹی خرید لوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ مالک کی آپ کو جب ترکی میں ہے تو آپ کو زبان نہیں آتی، اور دوسرا مالک کو یہ پتہ ہے کہ آپ فارنر ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مالک آپ کو زیادہ سے زیادہ مہنگی سے مہنگی پراپرٹی سیل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر کو یا پراپرٹی ایجنٹ کو پہلے تو یہ کہ علاقے کے اندر جتنے بھی پراپرٹی کے ریٹس ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، 5 سال سے 10 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مالک اس کے سامنے آپ کو زیادہ ریٹ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ریٹ علاقے میں چل رہا ہے نا، کیونکہ بیچنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگا بیچے، کوئی بھی بندہ سستا نہیں بیچنا چاہتا، تو وہ ہمیشہ ہی زیادہ مانگتا ہے۔ لیکن ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنا ہوتی ہے کہ ہمیں سستے سے سستا ملے، جو اس علاقے میں ویلیو ہے پراپرٹی کی اس سے 10-15% سستا مل جائے ہمیں، یا 20% سستا مل جائے۔ اب پراپرٹی ڈیلر جو ہوتا ہے وہ جب بیچ میں آتا ہے اسے ایویلیویشن کا پتہ ہوتا ہے کہ نارملی اس علاقے میں پرائس کیا، تو مالک آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ لیکن جب آپ ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں فون نمبر لے کر، یا ڈائریکٹ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ سیل پہ ہے، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ مالک کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو مالک آپ کو اپنا جو ریٹ ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ پھر آپ اسے کہتے ہیں اچھا کوئی کم کرو، تو وہ اس سے 30% اس نے کم کرنے کے بجائے 5% یا 10% کم کرتا ہے، تو پھر بھی وہ آپ کو 20% جو ہوتا ہے وہ مہنگا بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ کوئی بلڈر ہو، چاہے وہ کوئی پراپرٹی کا مالک ہو، ہمیشہ وہ آپ کو مہنگا ہی بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ وہ مہنگی پراپرٹی لے کر کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے 3% یا 4% جو پراپرٹی ڈیلر ہے اس کی کمیشن نہیں دی، وہ میں نے بچا لی ہے، لیکن دوسری طرف 20 سے 25% مہنگی آپ نے پراپرٹی خرید لینی ہے صرف اپنی 3-4% کمیشن بچانے میں۔ اور اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کو آنر ہو مالک، یعنی کہ ایک ہی پراپرٹی کے 2 مالک ہوں، ایک بندے کو آپ نے پیمنٹ کر دی، اب جب ٹرانسفر ہونے کا مسئلہ ہے آپ نے بیانہ ہی کیا ہوگا ڈیفینیٹلی پیمنٹ تو آپ بعد میں کریں گے، تو وہ بیانہ بھی آپ کا پھنس جاتا ہے، جتنے بھی پیسے آپ نے دیے ہیں، کوئی ڈاؤن پیمنٹ کی ہے وہ پھنس سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ بندہ جو ہے اس کے ڈاکومنٹ ابھی کلیئر نہ ہو، بینک سے لون لیا گیا ہو، یا پراپرٹی مارگیج پہ ہو، یا کوئی اور بھی ایشو ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے اس کا ڈیلی کا کام ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چیک کرنے ہیں، کہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے، یہ مالک جو ہے وہ جینوئن ہے یا نہیں ہے، کتنے لوگ مالک ہیں، پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے، ہر حوالے سے اسے پتہ ہے۔ اگر اس نے پیسے لینے ہیں تو موسٹلی جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں، آتھورائزڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی کمیشن حلال کرتے ہیں۔ زیادہ تر جتنے اسکیم کرتے ہیں وہ نان پروفیشنل ہوتے ہیں، کیونکہ نان پروفیشنل لوگ ایک دفعہ یا 2 دفعہ کمائیں گے اور سین سے غائب ہو جائیں گے۔ پروفیشنل لوگ جو سروسز دے رہے ہوتے ہیں ان کا امیج بہت پیارا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی سروس دیں وہ بہترین لیول پہ دیں، تاکہ آپ آگے دوسرے لوگوں کو ریکومینڈ کر سکیں۔ تو وہ جو ریکومینڈیشن ہوتی ہے وہ ارننگ کے لیے وہ آپ کو ایک بہترین سروس دیتے ہیں۔ وہ نہ ہی آنر کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بیچ میں صرف اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنا رول بہترین طریقے سے پلے کرتے ہیں اسی کے چارجز لیتے ہیں۔ اس لیے یہ 10 سٹیپ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ
कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आप नुकसान नहीं उठाएंगे। इनमें से सबसे अहम 3-4 जो है, एक तो आपने जो प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन है वो लाजमी करवानी है प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले, एक बहुत अहम पॉइंट। दूसरा, आपने जब भी पेमेंट करनी कभी कैश में पेमेंट नहीं करनी, हमेशा बैंक के ज़रिए या वाया चेक या वाया प्रॉपर बैंक आपने पेमेंट करनी है। तीसरा, हमेशा आपने जो है उसका, अगर ओल्ड पुराना घर ले रहे हैं तो जो इसका हैबिटेशन सर्टिफिकेट है वो ज़रूर चेक करना है, क्योंकि जब वो सारे मामलात क्लियर होते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, तब ही हैबिटेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये 10 स्टेप मैं आपके लिए दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को वाकई ज़रूरत होती है वो डेफिनेटली टाइम देते हैं और उनको पता होता है कि अगर वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ उनको मिल रहा है। सबसे पहला ये होता है कि आपने जो टाइटल डीड है, जो प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप डीड है, टापू जिसे कहा जाता है, ये आपने चेक करना होता है। इसका लीगल स्टेटस डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉपर्टी से, प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस चेक करना होता है, हैबिटेशन सर्टिफिकेट चेक करना होता है, डॉक्यूमेंट लीगल है सारे, ये एक प्रोफेशनल लॉयर की सर्विसेज लेनी होती हैं आपने। उसके साथ साथ आपने प्रोफेशनल लॉयर के ज़रिए प्री सेल एग्रीमेंट जो होता है उसको डिज़ाइन करना और लिखना होता है और उसकी नोटरी पब्लिक से करवाना होता है। और उसके बाद आपने एक प्रोफेशनल जो स्टेट एजेंट होता है या डीलर होता है उसकी सर्विसेज लेनी है। उसके साथ ही आपने जो भी ये है हमारे पास किसी भी ऐसे बंदे की सर्विसेज नहीं लेनी जो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है या जिसके पास लाइसेंस नहीं है, मसलन टैक्सी ड्राइवर है, बारमैन है, वेटर है, कोई यानी कोई भी नॉन प्रोफेशनल बंदा है, उसको अवॉइड करें। हमेशा जो है डेवलपर की रेपुटेशन को चेक करें, जहां पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं डेवलपर ने पहले कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं और उन उन उसके बारे में लोगों की राय क्या है जो वो पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका है। और उसके बाद हमेशा अवॉइड करें डायरेक्ट बाइंग को। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप बाय करते हैं तो फिर अपनी रिसर्च मुकम्मल करें, देखभाल करें, एरिया में प्रॉपर्टी के रेट्स देखें और बाकी जो मुख्तलिफ तरीके हैं वेरिफिकेशन के वो करें, और एट द एंड आप जो है अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप डायरेक्ट बाइंग करें। ये सारे स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को स्कैम से बचाने की कोशिश करें। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।